السلام علیکم۔ آپ لوگوں نے اکثر سیکولرزم کے بارے میں سنا ہوگا، اکثر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، اور ایون کہ کچھ لوگ تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک سیکولر دین ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک اسی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، جو سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سیکولرزم ہوتا کیا ہے۔ اصل میں سیکولر سوسائٹی وہ سوسائٹی ہوتی ہے جو کسی بھی دین کو نہیں مانتی۔ اس میں جس شخص کو جو چیز پسند ہے، جو چیز وہ فالو کرنا چاہتا ہے وہ فالو کرے گا، اور جو چیز وہ فالو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں فالو کرے گا۔ لیکن بینگ اے مسلم ہمارے لیے ضابطہ حیات اللہ کا دین ہے، جو اللہ کی ذات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ جو چیز جس نے بنائی ہوتی ہے نا، اس کو ہی پتہ ہوتا ہے وہ چیز کیسے بہتر پرفارم کرے گی۔ اب اللہ کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کیسے پرفارم بہتر کرے گا، اس کا طریقہ کار بھی اللہ کی ذات ہی بتائے گی۔ اور اللہ پاک نے انسان کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، طریقہ کار بتانے کے لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور اس کا سلسلہ تمام ہوا ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند کر دیا گیا۔ اب ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دین میں چھوٹ کسی چیز کی نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنی ذات کی بھی اگر بات کروں تو میں کوئی نیک انسان نہیں ہوں۔ میرے جتنے لوگ مجھے سننے والے ہیں، ان سب سے میں شاید سب سے کم نیک انسان ہوں۔ لیکن میں گناہ گار ہو سکتا ہوں، لیکن میں باغی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ دیکھیں، گناہ اگر اللہ کسی انسان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے غلطی سے، غیر دانستہ طور پہ، تو وہ اس گناہ پہ ڈٹ نہ جائے، وہ اس گناہ پہ نادم ہو، اللہ کے آگے توبہ کرے، اللہ کے آگے استغفار کرے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ان چیزوں کو دین میں شامل کر لینا، ان چیزوں کو زندگی میں شامل کر لینا، اور ان کو جسٹیفائی کرنا کہ نہیں، یہی دین ہے، جو ہم بتا رہے ہیں وہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں بتایا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، دین میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، دین بلیک اینڈ وائٹ ہے، کلیئر۔ یا تو آپ اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں یا اللہ کے دین کو فالو نہیں کرتے۔ ہاں، دین کو فالو کرنے میں آپ سے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ کی ذات معاف کرے گی، پھر اللہ کا رستہ پکڑ کے، اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلنا شروع کر دیں گے۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہی زندگی ہے اور یہی کامیابی کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ اصل بات نظام کی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی اگزامپل دینے لگا ہوں۔ اکثر ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں، میں کسی پہ شک نہیں کرتا، کہ مطلب لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں۔ تو آپ یقین مانیں، یزید میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا فرق تھا؟ مطلب کیا کوئی یزید کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ ہی سارا نظام کا تھا۔ حضرت حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دنیا کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، وہ آخرت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، وہ جنت کے بھی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھیں، وہ گئے کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ گئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ اللہ کے دین میں آپ اپنی مرضی کی چیز نہیں لا سکتے۔ ان کی یزید سے اصل تو جنگ یہ تھی۔ اور اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم لوگ، مجھ سمیت، ہم کس کے راستے پہ چلتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلتے ہیں یا یزید کے راستے پہ چلتے ہیں؟ اصل لڑائی نظام کی تھی نا۔ نماز روزے کا، اللہ کی ذات کو ماننے نہ ماننے کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ تھا ضابطۂ حیات کا۔ جو دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کو اس کے طریقے میں فالو کرنے کا، یہی مسئلہ تھا نا۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، انہوں نے پوری کائنات میں وہ قربانی دی اللہ کے اس دین کے لیے، جو کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی نے دی، نہ اس کے بعد کوئی دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں فالو اس کو اسی حالت میں کرنا ہوگا جس حالت میں وہ دین ہمیں ملا ہے۔ ہم اس کے اندر نہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ کوئی چیز نکال سکتے ہیں۔ ہاں، کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہم اس پہ اللہ کی ذات سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گی۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں کہ سیکولرزم سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے دین کے فالوور ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم اللہ کے دین پہ ہی چلیں گے۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم روشن فرمائے۔ آمین۔